نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم کسی مذہبی باقاعدہ اور باضابطہ موضوع پر بات نہیں کر رہے کہ میں کسی مسئلے کی نوعیت کو بیان کروں، بلکہ تعلق تو ظاہر ہے اس کا اسلام سے ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے اور مختلف زاویوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی پاکستان معاشی طور پر بالکل کمزور ہو چکا، پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہو چکا، اور ڈیفالٹ تک کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں کہ جی ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور پورٹ سے سامان کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، بہت ساری باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ دشمن کا پروپیگنڈا بھی شامل ہے، اور دشمن کے ساتھ ساتھ جو نادان دوست ہوتے ہیں ان کا بھی کردار عیاں ہے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں بلند ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے پوری طرح سے کوشش اور کاوش کر کے ایک ملک حاصل کیا۔ یہ ملک شروع میں تو بہت بہتر رہا، لیکن آہستہ آہستہ ملک کی کرنسی، ملک کی صورتحال بالکل ابتری کا شکار ہو کر تنزلی کی نچلے درجے پہ آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بنے 76 سال بیت گئے، اور 76 سال بعد یہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ صاحب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ان حالات سے کیسے بچا جائے؟ بہت سارے مختلف ٹی وی پروگراموں میں تجزیہ نگار بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں، خود پاکستان بچنے کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ایشین بینک کے پاس، کبھی امریکہ کے پاس، کبھی سعودی عرب کے پاس، کبھی جناب اس کے بعد روس کے پاس، اور پھر چین کے پاس پہنچتا ہے۔ تو کیا یہ حل ہے؟ نہیں صاحب، یہ حل نہیں ہے۔ حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ہم کفایت یار بنیں اور ہم اعتدال کے راستے کو اختیار کریں۔ میں اس وقت پاکستان کے تمام تر وہ لوگ جو فیصلے کرنے والے ہیں، فیصلہ ساز ادارے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ صاحب خدا کا واسطہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہر شعبے کا آدمی اس بات پر اتفاق کرے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اور کس طرح سے بچانا ہے؟ ایک طاقت بنانا ہے، معاشی طور پر بھی، اگرچہ ہم جو ہے وہ افرادی قوت بھی ہمارے پاس ہے، طاقت بھی ہمارے پاس ہے، ہر لحاظ سے ہم اس باب میں مضبوط ہے، لیکن معاشی طور پر جو کمزوری ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی کمزوری ہے، اس کا بڑا حال ہے۔ پاکستان میں ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر آفس کا جو خرچہ ہے، اس کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم کان پکڑتے ہیں کہ الامان والافیس۔ ظاہر ہے پھر اس ڈپٹی کمشنر کے ماتحت کئی اور لوگ کام کرتے ہیں، مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں۔ تو میں جو حل پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ میری بات تمام لوگ سنیں اور خدا را اس پر توجہ کریں، وہ یہ کہ پاکستان میں ہر آدمی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے کم ہو۔ جو 16 گریڈ سے اوپر لوگ ہیں ان کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے، بھلے وہ 21 گریڈ کا ہو، 22 گریڈ کا ہو۔ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کی معزز عدلیہ کے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی بالکل آپ کنٹرول کر دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنی بچت ہوگی۔ جب یہ بچت ہوگی تو یہ فائدہ ملک کے خزانے کو ہوگا، غریب پر ٹیکس لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ خود یہ کریں گے تو پاکستان کا وہ طبقہ جو ہمیشہ سے پاکستان کو سنبھالتا آیا ہے، یعنی کاروباری برادری، تاجر حضرات، وہ بھی کھل کے آگے بڑھیں گے۔
لیکن یہ کرے گا کون؟ ہم اپنی فضول خرچیاں کم کریں گے کب؟ پاکستان میں یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن میں 1 کلومیٹر پر جو ہے وہ کتنا زیادہ پیٹرول خرچ ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کم درجے کی گاڑی کو استعمال کر لیں. سواری آپ نے ہونا ہے نا، ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ بہت ہائی فائی گاڑی میں سوار ہوں، آپ کسی چھوٹی گاڑی میں بھی سوار ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر ہم اپنے ملک میں بچت کریں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے کتنے اضلاع ہیں، ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کا کتنا خرچہ ہے، پاکستان میں کتنے ڈویژن ہیں، ہر ڈویژن کے کمشنر کا کتنا خرچہ ہے، پاکستان میں کتنے جو ہے نا وہ اضلاع ہیں اور ہر ضلع کا ڈی آئی جی ہے، پھر اوپر آئی جی صاحبان ہیں. پاکستان میں اس کے علاوہ چلے جائیں کتنی عدالتیں ہیں، ہر عدالت میں کتنے جج ہیں، ان ججوں پر کتنا خرچہ ہوتا ہے. پاکستان میں اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کتنے وزراء ہیں، ہر وزیر کا ماہانہ خرچہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ہم فری پیٹرول دیتے ہیں، یعنی غریب آدمی کو تو اگر چولہا جلانے کے لیے مٹی کا تیل لینا ہے تو سردی کے اس موسم میں وہ جلانے کے لیے جو تیل لے گا وہ بھی اس کو پیسوں سے لینا پڑے گا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جبکہ امراء کو فری کا پیٹرول ملتا ہے، ان کے ہوائی ٹکٹ فری کے ہوتے ہیں، اور بزنس کلاس سے اوپر کی جو کلاسیں ہیں ریلوے میں ہو، ایسی سلیپر سے لے کر جناب ہوائی جہاز میں بزنس کلاس، یہ سب مختص ہوتی ہیں ان امراء کے لیے. ان کے لیے باقاعدہ جو ہے نا وہ الگ سے پروٹوکول ہوتا ہے. کہنے کو تو ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، کیا یہ سب کچھ اسلامی ریاست میں ہوتا تھا؟ جس ریاست کی ہم بات کرتے ہیں یعنی ریاست مدینہ، وہاں تو صرف کہنے کو ہمارے حکمران نام لیتے ہیں جناب حضرت عمر کا، جناب حضرت امام حسین کا. امام حسین تو حکمران نہیں ہے، لیکن وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تو یہاں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے نام امام حسین کا لیا جاتا ہے اور کام سارے یزید والے کیے جاتے ہیں، اقتدار سے چپکا جاتا ہے، اور جناب سارا کچھ یہ ہڑپ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں تمام کے تمام لوگ. یہ تمام شعبوں کے لوگوں کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پر جمع ہوں اور اس پر اجماع کریں، یعنی اس پر بالکل متفق ہو جائیں کہ جناب ہم نے ملک کو بچانا ہے. تو میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کوئی بیرونی امداد نہیں چاہیے ہوگی، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی عیاشیاں فضول خرچیاں کم کرنی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب جب ایک غریب آدمی اس کی تنخواہ آپ نے کم از کم 25-26 ہزار یا 30 ہزار مقرر کر رکھی ہے تو جناب وہ 30 ہزار میں گزارا کرے گا، تو جو امراء ہیں وہ 50 ہزار، یعنی جو وہ لوگ جو افسران ہیں ان کی 50 ہزار، 60 ہزار، 80 ہزار، لاکھ، اس سے زیادہ تنخواہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے. ایون کہ سپریم کورٹ کے ججز اور نیچے جو عدالتوں کے ججز ہیں، مجھے یہ پتہ چلا، میں ظاہر ہے میرے پاس باوثوق ذرائع اتنے زیادہ مؤثر تو نہیں ہے، لیکن ہمیں سننے میں آئے کہ 30-30، 36-36، 40-40 لاکھ روپے تنخواہیں، 50-50 لاکھ روپے تنخواہیں جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں جو کام کرتے ہیں. کہ صاحب اتنی تنخواہیں، پھر مراعات، پھر ان کے اخراجات، پھر پروٹوکول، پھر گاڑیاں، پھر جناب ان کے مکانات، پھر بجلی کے بل، پھر یہ تمام تر چیزیں، تو یہ کدھر جائیں گے آپ؟ اس لیے میری یہ گزارش ہے، پاکستان کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہر آدمی کو وفا شعار بھی بننا ہے اور کفایت شعار بھی بننا ہے، اور ہم نے راہ اعتدال کو بھی اختیار کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں. میرے کریم آقا کے گھر میں دوسرے وقت کا کبھی کھانا نہیں رہا، آپ جو ہے وہ رات کو لوگوں کو کھلا کے خود جو ہے وہ آرام فرماتے اور عبادت کرتے اور لوگوں کو کہتے آرام کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق ہے، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے. ہم بربادی کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے. یہ چند ٹوٹی پھوٹی ادھر ادھر کی باتیں، میں کوئی سیاسی تجزیہ نگار نہیں، لیکن درد دل رکھتا ہوں اپنے ملک کے لیے. تو اس ملک کو ہم سب سلامت دیکھنا چاہتے ہیں قیامت تک، تو اس کے لیے ہر آدمی کو قربانی دینی ہوگی، اور جمع ہو کر قربانی دیں، سیاست سے بالا تر ہو کر اسلام اور پاکستان کے لیے، تو کامیابیاں پاکستان کا مقدر بن جائیں.